جو لوگ پاک رہتے ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں وہ خوب اچھی طرح سے جان لے اللہ پاک ہے اور وہ بھی پاکی کو پسند کرتا ہے۔ نوجوان نائٹ فال ہونے کے باوجود انہیں جنابت کا غسل لینا ہے، اس کے باوجود ویسے ہی سوتے رہتے ہیں، پوری رات اسی میں گزار دیتے ہیں، اور آرام کرنے کے بعد فجر جانے کے بعد اٹھتے ہیں اور نہاتے ہیں۔ اس سے ان کے بدن میں تکلیفیں پیدا ہوتی ہے، اس سے فجر کی نماز جاتی ہے ان کی۔ اسی لیے جب بھی نوجوان کو ایسا لگے کہ اسے غسل کی حاجت ہے، نائٹ فال ہو چکا ہے، اسے جو ہے احتلام ہو چکا ہے، اس کا پہلا کام یہی ہے کہ وہ پاکی حاصل کرے۔ اگر گھر میں ہیٹر رکھا ہوا ہے یا پھر پانی گرم ہو سکتا ہے تو گرم کر کے نہا لے، لیکن پاکی ضرور حاصل کر لے۔ اگر اسے ڈاکٹر نے منع کیا ہے یا پھر سردی اتنی زیادہ کڑاکی کی پڑ رہی ہے کہ اگر وہ نہائے گا غسل کرے گا تو بیمار ہو سکتا ہے، اس کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی حالت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ تھوڑا سا رک جائے فجر کی نماز تک۔ البتہ یہ کہ فجر کی نماز میں تو آپ کو غسل کرنا ہی پڑے گا، آپ کو فجر جو ادا کرنی ہے، لیکن بہت سارے نوجوان ویسی حالت میں سوتے رہتے ہیں، فجر بھی گئی اور ناپاکی کی حالت میں اگر موت آ گئی تو دیکھیے آپ ناپاکی کی حالت میں مر گئے۔ اسی لیے نوجوانوں سے گزارش ہے، خاص کر ایسے نوجوان جو ابھی 17 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، 22 سال کے ہیں، فوراً اٹھیں اور غسل خانے میں جا کر غسل کریں اور اپنے لباس کو اچھی طرح سے بدل لے۔ وہ لباس نہ پہنے جس کے اوپر منی کے داغ لگے ہو، اسے اچھی طرح سے جو ہے صاف کر کے وہ لباس کو کہیں اور رکھ دے، دوسرے کپڑوں میں بھی نہ ملائے، اچھی طرح کہیں اور رکھے، پھر اس کے بعد غسل کر کے نیا کپڑا پہن کر پھر آ کر آرام کرے۔ شادی شدہ جوڑا جب بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو ویسے ہی آ کر جو ہے آرام کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ غسل کیجئے، غسل کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو ضرور غسل کیجئے، غسل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ایٹ لیسٹ اپنی شرمگاہوں کو اچھی طرح سے دھو کر پھر اس کے بعد آ کر فجر کا الارم لگا کر پھر سو جائے، تاکہ آپ فجر کی نماز میں اٹھ سکو، اور فجر کی نماز سے 1 گھنٹے پہلے کا الارم لگائیں تاکہ آپ کو غسل جنابت بھی تو لینی ہے۔ آپ اچھی طرح سے غسل کر کے اپنے بدن کو اچھی طرح سے رگڑ کر غسل کر کے پھر فجر کی نماز کے لیے آ جائیں۔ لیکن یاد رکھیں جنابت کی حالت میں سونا اور احتلام کی حالت میں سونا یہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور کر دینے والی چیزیں ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی آپ کو کمزور کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے کبھی بھی احتلام ہونے کی صورت میں ٹائم پاس نہ کرے، ایسے ہی اپنے بیڈ پر نہ پڑے رہے، فوراً جا کر اپنے لباس کو تبدیل کرے اور فوراً پاک ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔